بچاؤنا بھی حضور تشریف لا رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج انشاءاللہ باقاعدہ افتتاح کے ساتھ شام کو جماعت احمدیہ یو کے کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے. اس سال کا جلسہ سالانہ خلافت احمدیہ کے 100 سال پورے ہونے اور اس 100 سال میں اللہ تعالیٰ کے فضلوں، رحمتوں اور نصرتوں کی بارش کے شکرانے کے لیے جمع ہونے کی وجہ سے یہ جلسہ ایک خاص اہمیت کا جلسہ بن گیا ہے. بوڑھے، جوان، مرد، عورت، ہر احمدی کے دل میں اس کی خاص اہمیت ہے. اور اس اہمیت کے پیش نظر اس سال جماعت احمدیہ برطانیہ کی انتظامیہ نے اندرون ملک بھی اور بیرون از برطانیہ بھی سے بھی زیادہ مہمانوں کی متوقع آمد کے پیش نظر اپنے انتظامات میں وسعت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اور مجھے امید ہے کہ معمولی کمیوں کے علاوہ جو ایسے وسیع انتظامات جو عارضی بنیادوں پر کیے گئے ہوں ان میں رہ جاتی ہیں. عمومی طور پر انتظامات اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہتر رہیں گے انشاءاللہ. ایک لمبے تجربے نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کارکنان کو اپنے اپنے کاموں کا ماہر بنا دیا ہے. اور اس پر جب ایک احمدی کا جذبہ ایمان بھی شامل ہو جائے تو پھر تو ایک دیوانگی ہوتی ہے کارکنوں کے کام میں. اور اس سال تو جیسا کہ میں نے کہا خلافت جوبلی کا جلسہ بھی ہے. ہر کارکن، بچے، جوان، بوڑھے میں ایک خاص جذبہ ہے.
اور یہ جذبہ اس سال ایک خاص رنگ میں جہاں جہاں بھی جلسے ہو رہے ہیں، جن جن ملکوں میں میں گیا ہوں، نظر آ رہا ہے۔ چاہے وہ گھانا، نائجیریا کی پرانی جماعتوں کا جلسے ہوں، یا بینین کی نئی جماعت کا جلسہ سالانہ، یا امریکہ یا کینیڈا کا جلسہ۔ امریکہ کے احمدیوں کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں دوسری دنیا کے احمدیوں کو یہ خیال تھا کہ وہاں کے جلسے میں وہ جوش اور رونق نہیں ہوگی جو باقی دنیا میں نظر آتی ہے۔ اکثر خطوں میں اب بھی جو مجھے آ رہے ہیں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ شاید اس لیے یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ جو عمومی تاثر امریکہ کے بارے میں ہے، اس میں ہمارے احمدی بھی رنگے گئے ہوں گے، کیونکہ کافی تعداد وہیں پلے بڑھے نوجوانوں کی ہے۔ لیکن ایک تو یہ عمومی تاثر عوام کے بارے میں بھی غلط ہے۔ عمومی طور پر وہاں کے عوام بہت اچھے ہیں، اور جہاں تک احمدی کا سوال ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ کسی بھی طرح کم نہیں۔ الحمدللہ یہ سب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آنے کی برکت ہے۔ بہرحال آج تو برطانیہ کے جلسے کا ذکر ہونا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے عارضی انسامات کے لحاظ سے تو اتنے وسیع انسامات سب قانونی پابندیوں کے ساتھ کہیں بھی نہیں ہوتے۔ تعداد کے لحاظ سے بھی گزشتہ 3 سالوں سے جو جلسے ہو رہے ہیں، ان میں جرمنی اور برطانیہ کے جلسے برابر ہوتے ہیں۔ اس سال گھانا کا جلسہ تعداد کے لحاظ سے بہت آگے نکل گیا تھا۔ پاکستان کا میں نے ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہاں تو نام نہاد حق و انصاف اور آزادی کا دعویٰ کرنے والی حکومتیں گزشتہ 24 سال سے ہمیں جلسے کرنے نہیں دے رہی۔ پتہ نہیں اس امن پسند جماعت سے ان لوگوں کو کیا خوف ہے۔ جلسے کے ان دنوں میں یہ بھی تحریک کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ پاکستان کے حالات کے لیے بھی بہت دعا کریں۔ ایک تو عمومی ملکی حالات کے لیے بھی کہ پتہ نہیں حکمران ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں، اور اس ملک کا کیا کرنا چاہتے ہیں۔ مولوی کو اس سال حکومت نہیں ملی جب الیکشن ہوئے گزشتہ، تو وہ اپنی فطرت کے مطابق اس کا پورے ملک سے بدلہ لے رہا ہے، اور جگہ جگہ فساد کر کے ملک کی بنیادیں کھوکھلی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور حکمران اور سیاستدان باوجود اس حقیقت کے ظاہر ہو جانے کے کہ عوام نے کس طرح عمومی طور پر الیکشن میں انہیں رد کیا ہے، ملا سے خوفزدہ ہیں، اور بجائے اس کے کہ ان کی مفسدانہ حرکتوں کو سختی سے کچلیں، ان کے آگے یوں جھکے ہوئے ہیں، یوں ان سے باتیں ہوتی ہیں جیسے ان کے زیر نگیں ہوں۔ بہرحال اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم کرے۔ دوسرے پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں، احمدی آزادی سے اپنے جو بھی فنکشن ہے وہ منعقد کر سکیں، سکھ کا سانس لے سکیں، اپنے جلسے پوری شان و شوکت سے منعقد کر سکیں، ظالمانہ قانون کا خاتمہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان ارباب حل وقت کو عقل دے جو اس بات کو سمجھتے نہیں کہ کس طرح وہ جا رہے ہیں اور کیا ان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ ان دنوں میں خاص طور پر پاکستان سے آئے ہوئے احمدی پاکستان کے لیے بھی اور پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی بہت دعائیں کریں۔ پھر میں واپس یو کے کی طرف لوٹتا ہوں۔ گزشتہ جمعے میں نے کارکنان کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف
توجہ دلائی تھی. یہ میرا طریق ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کارکنان صحیح کام نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر دوسری جماعت کی طرح یہاں کے کارکنان بھی بہت جذبے سے کام کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اتنے وسیع عارضی انضامات اور ان کے لیے لمبی تیاری بھی اتنی زیادہ کہیں نہیں ہوتی جتنی یہاں ہوتی ہے. جرمنی والے یا جرمنی کا جلسہ جو ہے گو تعداد کے لحاظ سے یو کے جلسے کے برابر ہے، لیکن کافی سہولتیں ان کو جلسہ گاہ میں میسر آ جاتی ہیں جو یہاں نہیں ہیں. گزشتہ سال کارکنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کارکنوں کو ایک نیا تجربہ کروا دیا. یعنی موسم کی وجہ سے بارشوں نے کافی نظام درہم برہم کر دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے کارکنان نے بڑے آسن رنگ میں ان مشکل حالات میں بھی اپنی ڈیوٹیاں دیں. مشکلات کا سامنا اپنے اپنے دائرے میں ہر شعبے کو کرنا پڑتا ہے، اور کرنا پڑا اس لیے گزشتہ سال. اس سال بظاہر تو موسم کی پیشگوئیاں اچھی ہیں، خدا کرے کہ اچھی رہیں، دعائیں کرتے رہیں. اصلی کنجی تو ہر بات کی، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اس کے فضل کے بغیر تو کوئی چیز نہیں ہے. وہ چاہے تو یہ موسمی پیشگوئیاں سچ ثابت ہوتی ہیں. انسان کا تو ایک اندازہ ہے جس پر بنیاد کر کے وہ موسم کا حال بتاتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک فائدہ ہوا ہے گزشتہ سال کے موسم کا کہ خدام کو نئے تجربے ہو گئے. خدام جو ابھی تک صاف سڑکوں اور خشک جگہوں کے ماہر تھے، اب کیچڑ کے ہی ماہر ہو گئے ہیں. کسی نے کہا تھا کہ ہمارا گرو کھوبے کا ماڑا ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے گرو کی بات نہیں، ہمارے تو خدام بھی کھوبے کے ماہر ہو گئے ہیں باوجود یو کے میں رہنے کے. اب میرے خیال میں کوئی گاڑی کیچڑ میں پھنس بھی جائے تو ان کی ٹریننگ اتنی ہو گئی کہ آرام سے نکال سکتے ہیں. بہرحال آنے والے مہمانوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کارکنان تو اللہ کے فضل سے بڑی محنت سے کام کرتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ، لیکن مہمانوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جنہیں نبھانا آپ کا فرض ہے. سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ خالصتاً یہاں جلسے میں شامل ہونے کا مقصد للہ ہی ہونا چاہیے. اس لیے اس مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھیں، اور اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ نمازوں کی ادائیگی ہے. صرف جلسے میں بیٹھ کر دلچسپی کی چند تقریریں سن کر آپ کے اس سفر کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا، بلکہ ان دنوں میں ایسی پاک تبدیلی ہر ایک اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ ان دنوں میں کی گئی عبادتیں اور نمازیں جلسے میں شامل ہونے والوں کی زندگی کا ایک دائمی حصہ بن جائیں. ایسی نمازیں ہوں جن میں خشوع و خضوع ہو. تمام نمازوں کے دوران، اور یہ صرف خشوع و خضوع نہ ہو بلکہ تمام نمازیں وقت پہ پڑھنے کی کوشش بھی کریں، بلکہ یہ لازمی کریں کہ باجماعت نمازیں ادا کرنی ہیں. یہاں جلسے کے دوران بازار عموماً نمازوں کے دوران بند رہتے ہیں، جلسے کے دوران بھی اور نمازوں کے دوران بھی. اس لیے اس طرف جانے کی نئے آنے والے مہمان بھی اور پرانے بھی کوشش نہ کریں. بعض دفعہ بلا وجہ قواعد توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر
اس طرح یہ زیادتی کر کے کارکنان کے لیے بھی مشکل کا باعث نہ بنے۔ پھر یہاں جلسہ گاہ میں تو عموماً جلسے کے دنوں میں اجتماعی تہجد کے لیے انتظام ہوگا اور یہاں لوگ آتے بھی ہیں، لیکن دوسری قیام گاہوں میں بھی ان کے رہنے والے بھی اس بات کی پابندی کریں۔ اسلام آباد میں اجتماعی قیام گاہ ہے، اسی طرح بیت الفتوح میں ہوگی، تو وہاں بھی تہجد اور فجر کی نماز کی پابندی کی کوشش کریں۔ پھر ایک بہت بڑی تعداد گھروں میں رہ رہی ہے، وہ بھی اگر کوئی سینٹر نزدیک ہے یا اس تک پہنچنا آسان ہے تو فجر اور اگر مغرب اور عشاء سے پہلے چلے گئے ہیں تو مغرب عشاء کی نمازیں باجماعت سینٹر یا مسجد میں جا کر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ لندن میں رہنے والے جو لوگ ہیں روزانہ جانے والے، خود بھی اس کی پابندی کریں اور اپنے مہمانوں کو بھی اس کی پابندی کروائیں۔ اگر نمازوں اور عبادت کی طرف پوری توجہ نہیں تو اس جلسے کے ایک بہت بڑے مقصد کو پورا کرنے والے نہیں بن رہے ہوں گے۔ کوئی تقریر فائدہ نہیں دے سکتی یا اس تقریر سے علمی حظ اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں اگر نمازوں کی طرف پورے شوق اور اس کا حق ادا کرتے ہوئے اس کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ یہ خلافت جوبلی کا جلسہ ہے، اس لیے بہت بڑی تعداد یہاں آئی ہے، مطلب ہے کہ خلافت جوبلی کے سال میں ہونے والا پہلا جلسہ ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، اس دفعہ اکثریت اس حوالے سے اور اس اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے جلسے میں شامل ہو رہی ہے۔ بس جب اللہ تعالیٰ نے خلافت کی نعمت کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ وہ مومنین کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا، تو اس آیت میں یہ بتایا کہ وہ لوگ میری عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانے کی وجہ سے ان پر یہ انعام ہوگا کہ ان کو خلافت کی وجہ سے تمکن عطا ہوگی، اور پھر یہ بات انہیں مزید عبادت کی طرف توجہ دلانے والی ہوگی۔ اور پھر اگلی آیت جو اس کے بعد آتی ہے، آیت استخلاف کے، اس کے شروع میں ہی فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ عبادت کے لیے بنیادی چیز اور شریک نہ ٹھہرانے کے لیے پہلا قدم ہی نماز کا قیام ہے۔ اور قیام نماز کیا ہے؟ باجماعت نماز پڑھنا، سنوار کر نماز پڑھنا اور وقت پر نماز پڑھنا، نماز کے مقابلے میں ہر دوسری چیز کو ہیچ سمجھنا، کوئی حیثیت نہ دینا۔ بس ان دنوں میں تمام آنے والے مہمان جو ہیں، تمام جلسے میں شامل ہونے والے لوگ جو ہیں، اپنی نمازوں کی طرف توجہ دیں، اور پھر صرف ان دنوں میں نہیں بلکہ ان دنوں میں یہ دعا بھی خاص طور پر کریں اور کوشش کریں کہ ان دنوں کی نماز کی عادت ہمیشہ آپ کی زندگیوں کا حصہ بن جائے، تاکہ اس نعمت سے حصہ لیتے رہیں جو خلافت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور جو انفرادی طور پر بھی ہر احمدی کے لیے تمکنت کا باعث بنے گی اور جماعتی طور پر بھی تمکنت کا باعث بنے گی اگر ہماری یہ باتیں زندہ رہیں۔ بس اپنی نمازوں کی حفاظت ان دنوں میں خاص طور پر کریں کہ یہی ہمارا بنیادی مقصد ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر ایک امت اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک اس میں توجہ الی اللہ قائم رہتی ہے۔ فرمایا ایمان کی جڑ بھی نماز ہی ہے۔ بس جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان لانے والوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ ان کو زمین میں خلیفہ بنا دے گا۔ تو ہر احمدی کو اس انعام سے فیض پانے کے لیے ایمان میں بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے
اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ایمان کی جڑ بھی نماز ہے، اس جڑ کو پکڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ اس کی جڑیں اپنے دل میں اس طرح لگانی ہوں گی ہمیں کہ جو چاہے گزر جائے لیکن اس جڑ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، کسی بھی حالت میں اس جڑ کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ اس کو نقصان پہنچنا یا نمازوں میں کمزوری دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں کمزوری پیدا ہو رہی ہے، اور ایمان میں کمزوری سے خلاف جب پیدا ہوگی تو پھر خلافت سے تعلق بھی کمزور ہوگا۔ بس ان دنوں میں جب آپ یہاں ایک خاص مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں تو اپنی نمازوں کی حفاظت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق نمازیں پھر ہماری حفاظت کریں، ہمارے ایمانوں میں مضبوطی پیدا ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کا قرب پاتے ہوئے اس کے نام کے ہمیشہ وارث بنتے رہیں جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے کیا ہے۔ نماز میں دعاؤں کے طریق اور اس کی حقیقت کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نماز تضرع اور انکسار سے ادا کرنی چاہیے، اور اس میں دین اور دنیا کے لیے بہت دعا کرنی چاہیے۔ پھر آپ فرماتے ہیں والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یعنی والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یعنی ایسے لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور کبھی ناغہ نہیں کرتے، اور انسان کی پیدائش کی اصل غرض بھی یہی ہے کہ وہ نماز کی حقیقت سیکھے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ نماز ہی وہ شے ہے جس سے تمام مشکلات آسان ہو جاتے ہیں اور سب بلائیں دور ہوتی ہیں، مگر نماز سے وہ نماز مراد نہیں جو عام لوگ رسم کے طور پر پڑھتے ہیں، بلکہ وہ نماز مراد ہے جس سے انسان کا دل گداز ہو جاتا ہے اور آستانہ احدیت پر گر کر ایسا محو ہو جاتا ہے کہ پگھلنے لگتا ہے۔ اور پھر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ نماز کی حفاظت اس واسطے نہیں کی جاتی کہ خدا کو ضرورت ہے، خدا تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو غنی عن العالمین ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان کو ضرورت ہے، اور یہ ایک راز کی بات ہے کہ انسان خود اپنی بھلائی چاہتا ہے اور اس لیے وہ خدا سے مدد طلب کرتا ہے، کیونکہ یہ سچی بات ہے کہ انسان کا خدا تعالیٰ سے تعلق ہو جانا حقیقی بھلائی حاصل کر لینا ہے۔ ایسے شخص کی اگر تمام دنیا دشمن ہو جائے اور اس کی ہلاکت کے در پہ رہے تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اور خدا تعالیٰ کو ایسے شخص کی خاطر اگر لاکھوں کروڑوں انسان بھی ہلاک کرنے پڑیں تو کر دیتا ہے۔ یاد رکھو نماز ایسی چیز ہے کہ اس سے دنیا بھی سنور جاتی ہے اور دین بھی۔ نماز تو ایسی چیز ہے کہ انسان اس کے پڑھنے سے ہر ایک طرح کی بدعملی اور بے حیائی سے بچایا جاتا ہے، مگر اس طرح کی نماز پڑھنا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، ہوتی، اور یہ طریق خدا کی مدد اور استعانت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب تک انسان دعاؤں میں نہ لگا رہے اس طرح کا خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے چاہیے کہ تمہارا دن اور تمہاری رات غرض کوئی گھڑی دعاؤں سے خالی نہ ہو۔ بس یہ دن اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں میسر فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اپنی نمازوں کو سنواریں اور دعاؤں میں دن رات گزاریں، خدا تعالیٰ سے ان انعاموں کے طالب ہوں، وہ نمازیں خدا تعالیٰ ہمارے نصیب کرے جو ہر طرح کی بدعملی اور بے حیائی سے بچانے والی ہو۔ ان دنوں میں ہمیں ایسی دعائیں مانگنے کی توفیق ملے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو جذب کرتے ہوئے ہمیشہ ہمیں اس کی رحمتوں اور فضلوں کا وارث بناتے چلے جانے والی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مخالفین کو سمجھ اور ہدایت دے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق
ان کا یہ مقدر نہیں تو ہمیں ان کے شر سے بچانے کے ہمیشہ سامان پیدا فرماتا رہے. بس ان دنوں میں خالص نمازوں، عبادتوں اور دعاؤں کی طرف توجہ رکھیں، کیونکہ یہی ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد ہے. جلسے پر آنے والے ہر احمدی کو سب سے پہلے یہ بنیادی مقصد اپنے سامنے رکھنا چاہیے. جلسے کے دنوں میں پھر دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اسلام کو بھی رواج دیں، کہ خدا تعالیٰ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں ان میں یہ بھی بڑا بنیادی حکم ہے اور آپس کے پیار و محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے. پھر آنے والے مہمان یہ بھی یاد رکھیں کہ گو میزبان پر مہمان کا بہت حق ہے، لیکن بعض ذمہ داریاں مہمان کی بھی ہیں. ایک حکم ہمیں قرآن کریم میں سورہ احزاب میں آیا ہے جو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، لیکن ایک بنیادی حکم ہے مہمان کے لیے، جسے عمومی طور پر تو ہر مہمان کو جو کسی بھی مقصد کے لیے مہمان بن کر کسی کے ہاں جائے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، لیکن جلسہ سالانہ پر آنے والے مہمانوں کو خصوصیت سے یہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ جلسہ پر آنے والے مہمان ایک خاص مقصد کے لیے آئے ہیں اور خاص طور پر جماعتی نظام کے تحت ٹھہرنے والے مہمان تو اس کا خاص اہتمام کریں. پہلی بات یہ ہے کہ بن بلائے مہمان نہ جاؤ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اس میں ہمارے سامنے ہے کہ ایک دعوت میں جب مقررہ تعداد سے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو کے چلے اور ایک شخص زائد تھا شامل ہو گیا جو ان لوگوں میں باتیں کرتا ہوا اس گھر تک پہنچ گیا جہاں آپ کو کھانے کی دعوت دی گئی تھی، تو آپ نے گھر والے سے اجازت لی کہ اس طرح میرے ساتھ یہ زائد شخص آ گیا ہے، اگر تم چاہو تو میرے ساتھ اندر داخل ہو جائے، اگر نہیں تو بغیر کسی تکلف اور پریشانی اور شرمندگی کے بتا دو تو میں اس کو کہوں واپس چلا جائے. بس ایک تو یہ کہ باہر سے آنے والے یاد رکھیں گو کے جلسہ پر آئے ہیں، دعوت پر آئے ہیں، بغیر دعوت کے لیے نہیں آئے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جماعتی مہمان نوازی ایک معینہ مدت تک کے لیے ہے، اس کے بعد ضد کر کے بعض لوگ ٹھہرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات پھر بن بلائے والی بات اور بعد میں تکلیف دینے والی بات بن جاتی ہے. بعض لمبا عرصہ کی ٹکٹوں کی تاریخیں لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ اب کیا کریں مجبوری ہے، اور پھر اس عرصے میں کام وغیرہ بھی کرتے ہیں. تو اگر مجبوری ہے تو جو رقم کما رہے ہیں اس میں سے خرچ کریں اور اپنے اخراجات خود پورے کریں، جب پھر جماعت پر بوجھ نہ بنے. جب اتنا لمبا عرصہ رہنے والوں کی وجہ سے انتظامی مسائل پیدا ہوتے ہیں، گزشتہ سال بھی پیدا ہوئے، پہلے بھی پیدا ہوتے رہے، اور ان کو جگہ خالی کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو پھر شکوہ ہوتا ہے سب کو، ایسے لوگوں کو. پھر قانونی طور پر کیونکہ کام کی اجازت نہیں ہے، ویزا جو ملا ہوتا ہے وہ تو وزٹ ویزا ہوتا ہے، اس لیے بعض مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں، جماعت کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں اگر حکومتی اداروں کو پتہ چل جائے تو، اور بعض کے متعلق پتہ چل بھی جاتا ہے. اس لیے چند ایک وہ لوگ جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ بعد میں اپنا اگر اس طرح رہنا ہے تو اپنا انتظام خود کریں اور جماعت سے کسی قسم کا شکوہ نہ کریں، کیونکہ جلسے کے بعد لمبا عرصہ رہنا پھر اس زمرے میں آئے گا کہ دعوت کے بعد بیٹھ کر پھر گھر والے کو تکلیف دے رہے ہیں اور اس کے لیے تکلیف کا موجب بن رہے ہیں. پھر ایک بات یہ بھی مہمانوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ ان کی خدمات کرنے والے مختلف طبقات سے کارکنات آتے ہیں، بہت پڑھے لکھے بھی ہیں اور عام پڑھے لکھے بھی ہیں اور مختلف پیشوں میں کام کرنے والے بھی ہیں. یہ سب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں
اور شوق سے پیش کرتے ہیں. یہ عموماً ہر کارکن بڑی خوش دلی سے کر رہا ہوتا ہے اور ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. میں بھی انہیں 2-3 مرتبہ ہر طرح سے مہمانوں کی خیال رکھنے اور ان کی خدمت کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہوں جلسے سے پہلے. لیکن اگر کبھی کسی سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو مہمانوں کو بھی برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اگر ہر مہمان اور ہر شخص جو جلسے میں شامل ہو رہا ہے اپنی بھی ذمہ داری سمجھے تو بعض بدمزگیاں تو پیدا ہو جاتی ہیں نہ ہوں. گزشتہ سال بارش کی وجہ سے جو نظام میں دقت پیدا ہوئی، بعض خرابیاں آئیں کمیوں کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ٹرانسپورٹ کے کارکنان اور مسافروں میں بعض چھوٹی چھوٹی بدمزگیاں پیدا ہوئیں. اور اب بھی بعض مہمان ایسے ہیں، مجھے شکایت ملی ہے ابھی کہ مثلا سڑکوں پہ گاڑیاں روکنا منع ہے. حکومتی انتظامیہ کی طرف سے منع ہے، ہمسایوں کے لیے بھی دقت کا باعث بنتا ہے. کسی چھوٹے شہر میں قصبے میں سڑک پہ گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں، جس کا سختی سے بار بار MTA پر اعلان بھی ہو رہا ہے، جماعتوں کو بتایا بھی گیا ہے. لیکن اس کے باوجود بعض یورپ سے آنے والے اپنی گاڑیاں کھڑی کر کے ٹیکسی پر آ جاتے ہیں. یہ بالکل غلط طریق ہے. قواعد کی پابندی کریں اگر اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ جلسے کی برکات سے فائدہ اٹھانا ہے. کارکنوں کو بھی اگر بعض متبادیاں جو پیدا ہوتی ہیں تو کارکن بھی بعض دفعہ تیز ہو جاتے ہیں، ان کو بھی انسان سمجھ کر ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے صرف نظر کرنا سیکھیں. تو بدمزگیاں نہ صرف بڑھیں گی نہیں بلکہ پیدا ہی نہیں ہوں گی. پھر کھانے کے وقت میں بعض دفعہ عورتیں اور بچے جو ہیں ان کو، یا ایسے مریض جن کو شوگر وغیرہ کی بیماری ہے، بھوک برداشت نہیں کر سکتے، ان کو لمبے فاقے کی وجہ سے دقت پیدا ہوتی ہے اور لمبا فاقہ نہیں کر سکتے. اگر کسی وجہ سے پروگرام لمبا ہو جاتا ہے یا ٹریفک کی وجہ سے کسی کو زیادہ وقت لگ جاتا ہے، بچوں والوں اور مریضوں کو بعض دفعہ کھانے کی حالت ہوتی ہے جیسے میں نے کہا. تو اس بارے میں پہلے تو کارکنوں کو میں کہتا ہوں کہ اتنی سختی نہ کیا کریں کہ ایسے لوگوں کے لیے پروگرام کے دوران بھی اگر کسی کو ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ دکانیں تو بند ہوں گی، تو کھانے کا انتظام کر دیا کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسرے، ایسے بچوں والے اور مریض جلسے کے ہنگامی حالات کے پیش نظر اپنی جیب میں بھی کوئی چیز رکھ لیا کریں کھانے کی، تاکہ کسی بھی قسم کی بدمزگی سے بچ سکیں، تکلیف سے بچ سکیں. پھر ٹرانسپورٹ کے انتظار میں بھی وقت لگ سکتا ہے. گو کہ اس دفعہ انتظام تو گزشتہ سال کی نسبت بہت بہتر ہے اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ دقت نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی کسی امکان کو ہم رد نہیں کر سکتے. خاص طور پر واپسی کے وقت زیادہ رش جب پڑ جاتا ہے، اس وقت بعض دقتیں پیدا ہو سکتی ہیں. تو انتظامیہ بھی ایسی ہنگامی صورت کے لیے جہاں جہاں بھی بسوں کے اسٹینڈ بنائے گئے ہیں جہاں سے اٹھانے کا انتظام ہے مسافروں کو، اپنے پاس کچھ ضیافت کی ٹیم کا بھی کام ہے کہ ان کو سپرد کر دیا کریں، کچھ نہیں تو پیٹا بریڈ کے پیکٹ رکھ دیا کریں، تاکہ فوری طور پر اگر دیر ہو جاتی ہے ہنگامی طور پر کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے. گزشتہ سال بھی بعض ایسی شکایات آتی رہی ہیں، لیکن مہمانوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. میزبان کا جو فرض ہے وہ تو پورا کرے گا، لیکن مہمانوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے تو اس اسوے پر چلنا ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور یا جس کے نمونے ہمیں اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھائے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کس قسم کے مہمان تھے، اس کا ایک نمونہ بھی دیکھ لیں. میں ایک روایت میں سے نکالا ہے. میزبانوں کے نمونے تو حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف سے میں نے گزشتہ خطبے میں پیش کیے تھے، لیکن آپ مہمان جب تھے تو کس طرح کے مہمان تھے. حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی تحریر کرتے ہیں کہ جنگ مقدس کی تقریب پر، یہ جنگ مقدس وہ تھی جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام
اور عیسائیوں کے درمیان ایک مباحثہ ہوا تھا اور عبداللہ عیسائیوں کی طرف سے پیش ہوا تھا. تو اب آپ گئے تھے سفر پہ، تو وہاں مہمان تھے. اب بہرحال تو لکھتے ہیں کہ جنگ مقدس کی تقریب پر بہت سے مہمان جمع ہو گئے تھے. ایک روز حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانا رکھنا یا وقت پہ بچوں کو کھانا پیش کرنا بھول گئے گھر والے. کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اہلیہ کو تاکید کی ہوئی تھی، مگر وہ کثرت کاروبار اور مشغولیت کی وجہ سے بھول گئی، یہاں تک کہ رات کا بہت بڑا حصہ گزر گیا. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے انتظار کے بعد استفسار فرمایا تو سب کو فکر ہوئی. بازار بھی بند ہو چکا تھا اور کھانا نہ مل سکا. حضرت کے حضور صورتحال کا اظہار کیا گیا. آپ نے فرمایا اس قدر گھبراہٹ اور تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ دسترخوان میں دیکھ لو، کچھ بچا ہوا ہوگا، وہی کافی ہے. دسترخوان کو دیکھا تو اس میں روٹیوں کے چند ٹکڑے تھے. آپ نے فرمایا یہی کافی ہیں اور ان میں سے ایک دو ٹکڑے لے کر کھا لیے اور بس. بظاہر یہ واقعہ معمولی معلوم ہوگا، یہ لکھتے ہیں، مگر اس سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی اور بے تکلفی کا ایک حیرت انگیز اخلاقی معجزہ نمایاں ہے. کھانے کے لیے اس وقت نئے سرے سے انتظام ہو سکتا تھا اور اس میں سب کو خوشی ہوتی. اگر ساری رات بیٹھ کر پکانا پڑتا مسیحوں کے لیے تو کوئی کسی ایسی کیا بات تھی، خوشی محسوس کرتے. مگر آپ نے یہ پسند نہ فرمایا کہ بے وقت تکلیف دی جاوے، اور نہ اس بات کی پرواہ کی کہ یہ پرتکلف کھانا آپ کے لیے نہیں آیا، اور نہ اس غفلت اور بے پرواہی پر کسی سے جواب طلب کیا اور نہ خفگی کا اظہار کیا، بلکہ نہایت خوشی اور کشادہ پیشانی سے دوسروں کے لیے گھبراہٹ کو دور کر دیا. بس اگر کسی بھول چوک یا ہنگامی حالت کی وجہ سے کسی کی مہمان نوازی میں کوئی کمی رہ بھی جائے تو کسی قسم کا غصہ کرنے کے بجائے ہمیشہ یہ مد نظر رکھیں کہ ہمارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے. سینکڑوں میل یا ہزاروں میل کا سفر کر کے آنے کے باوجود اگر اس مقصد کو پیش نظر نہیں رکھتے، اپنی روحانی، اخلاقی اور علمی حالت بہتر بنانے کی طرف توجہ نہیں کرتے، تو یہاں جلسے پر آنے کے مقصد کو پورا کرنے والے نہیں ہیں. گزشتہ دورے میں جب میں افریقہ کا دورہ کیا ہے تو میں نے ذکر بھی کیا تھا اپنے خطبے میں کہ بینین سے آئے ہوئے لوگوں کو، آئیوری کوسٹ سے آئے ہوئے بعض لوگوں کو بعض وجوہات کی وجہ سے کھانا نہیں مل سکا ایک وقت، لیکن جب ان سے کہا گیا اور معذرت کی گئی، ان کا انتظام دوبارہ نئے سرے سے ہو گیا، تو انہوں نے کہا اس کی معذرت کرنے کی کوئی وجہ نہیں، ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا اور جلسے میں ہم شامل ہو گئے ہیں، خلیفہ وقت کی موجودگی میں جلسہ ہوا اس میں شامل ہو گئے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں افریقہ میں جن کو ہم کہتے ہیں کہ نئے آنے والے ایمان میں بہت ترقی کرنے والے بنتے چلے جا رہے ہیں. پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کا شکوہ بسا اوقات عورتوں کی طرف سے زیادہ ہوتا ہے. اس لیے تمام مہمان یاد رکھیں کہ چاہے مرد ہوں یا عورتیں، اگر میزبانوں کی طرف کی ذمہ داریاں اور فرائض ہیں تو مہمانوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں اور فرائض ہیں. مہمان صرف حقوق نہیں رکھتا، جیسا میں بیان کر کے آیا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مہمان کی مہمان نوازی کا حق 3 دن کے بعد ختم کر دیا. اس کے بعد تو میزبان کا احسان ہے جو وہ کرتا ہے مہمان پر. ایک احمدی مہمان جب جلسے سالانہ پر مہمان بن کر آتا ہے تو اس کا مقصد مہمان نوازی کروانا نہیں ہوتا، بلکہ وہ طریق سیکھنا ہوتا ہے جس سے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کر سکے اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کر سکے. اور اگر ان باتوں کا علم پہلے سے ہے، حقوق ادا کرنے والا ہے، نہ صرف علم ہے بلکہ کرنے والا ہے، تو اس میں جلسے کی برکت سے مزید جلا پیدا کر سکے. اور اس سے بھی بڑھ کر اجتماعی طور پر کی گئی دعاؤں سے حصہ لینے والا بن کر پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے والا بن سکے. بس ان دنوں میں نمازوں، دعاؤں پر زور دیں، نوافل کی ادائیگی کی طرف توجہ دیں، جلسے کے ماحول میں بھی اور اس سے باہر اپنے ماحول میں بھی سلام کو رواج دیں، پیار و محبت اور بھائی چارے کی فضا پیدا کریں تاکہ
ان دعاؤں سے بھی حصہ پانے والے ہوں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسے میں شامل ہونے والوں کے لیے کی ہیں، اور جو بھی ان کے حصول کی نیک نیتی سے خواہش کرے گا اور اس کے لیے کوشش کرے گا، وہ ہمیشہ ہر ملک کے جلسے میں شامل ہونے والوں کو یہ دعائیں فیض پہنچاتی رہتی ہیں، یہاں بھی فیض پہنچائیں گے۔ جماعت کی ترقی کی ضمانت جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی جماعت کے لیے کی گئی دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، اور اصل میں حضرت مسیح علیہ السلام کی ان دعاؤں کے پیچھے وہ دعائیں بھی کام کر رہی ہیں، بلکہ وہ دعائیں ہی کام کر رہی ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ان افراد کے لیے کی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی جماعت میں شامل ہوئے۔ بس ان دعاؤں سے حصہ دار بننا اب ہمارے اعمال پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انتظامی طور پر بھی چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ ہر شخص اپنے ماحول پر نظر رکھے۔ جتنے یہ دن تعداد بڑھ رہی ہے جلسے میں آنے والوں کی، اور اس سال خاص طور پر بعض حالات کی وجہ سے حالات پر نظر رکھنا، اپنے ماحول پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ کوئی اجنبی مشکوک چہرہ اگر آپ دیکھیں تو فوراً انتظامیہ کو بتائیں۔ جلسہ گاہ میں بیٹھے ہوئے اپنے ارد گرد نظر رکھیں۔ کوئی شخص اگر کسی جگہ اپنی کوئی چیز چھوڑ کر اٹھتا ہے تو فوراً اس کو توجہ دلائیں، یا اگر کوئی چیز بیگ یا لفافہ وغیرہ جس میں کوئی چیز ہو پڑی ہوئی دیکھیں تو انتظامیہ کو توجہ دلائیں۔ سیکیورٹی والے بھی خاص طور پر اس طرح نظر رکھیں، خاص طور پر خواتین کے جلسے میں بہت جلسہ گاہ جو ہے ان کی مارکی، اس میں بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی عورت جلسہ گاہ میں منہ ڈھانک کر نہ بیٹھے، اگر کوئی ایسے بیٹھی ہو تو سیکیورٹی والوں کا کام ہے، ساتھ بیٹھے ہوئے کا کام ہے کہ کوشش کر کے اس کا چہرہ دیکھیں۔ پھر صفائی کا خیال رکھیں۔ آپ کو جو پروگرام یہاں چھپا ہے اس میں جو ہدایات دی گئی ہیں ان میں بھی ان سب باتوں کا ذکر ہے، ان کو غور سے پڑھیں۔ عموماً ہدایات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور یہ عمومی حالت ہے۔ جہاز پر بھی جب ہم سفر کرتے ہیں تو عموماً جو زیادہ سفر کرنے والے لوگ ہیں وہ جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے سفر کی، ہدایات کی، یہ اگر ایسی ہنگامی صورت ہو جائے تو یہ کرنا ہے، عموماً اس کو ایک رسم سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن اس کو غور سے سننا چاہیے۔ میں تو ہمیشہ ہر سفر میں غور سے دیکھتا ہوں، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بات نئے زاویے سے سامنے آ جاتی ہے، بلکہ میں تو کارڈ بھی ان کا اس کے بعد پڑھتا ہوں۔ بعض مسافر شاید اس لیے نہ سننا چاہتے ہیں، یا دیکھتے ہوں کہ وہم کی وجہ سے ان کی طبیعت نہ خراب ہو جائے، اس لیے وہم کرنے کے بجائے اور یا خوفزدہ ہونے کے بجائے ہدایات سن کر اپنے لیے بھی سفر میں تو ایسے بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور باقی مسافروں کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے، ان کے لیے موقع مل جاتا ہے بلکہ ایسے حالات میں۔ گزشتہ دنوں ہماری کچھ عزیز جو امریکہ میں سیر کو گئے دریا کی، وہاں تیز لہریں اور چٹانیں بھی ہیں دریا میں۔ ان ملکوں میں ہنگامی تقاضے کی وجہ سے بڑی ہدایات دیتے ہیں وہ۔ تو قزیدہ نے مجھے بتایا کہ جب ہدایات دے رہے تھے تو ہم نے سرسری نظر سے ان کی کانوں سے سن رہے تھے، ان ہدایت کو نہیں دیکھا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ کشتی کو حادثہ پیش آ گیا، کشتی الٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، سب بچ گئے، لیکن اس وقت کہتی ہے ہمیں ہر ہدایت یاد آنی شروع ہوئی، جس کو کوئی ہدایت یاد تھی اس کے مطابق اس نے عمل کرنا شروع کیا۔ تو ہدایات جو ہیں وہ فائدے کے لیے ہوتی ہیں، اور ہر موقع کے لیے جو ہدایات دی جاتی ہیں وہ اس موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہوتی ہیں، اس لیے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جلسے پر آتے رہیں، بعض بڑا سرسری طور پر بعض ہدایات دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے پچھلے 24 سال سے یا 25 سال سے یا 100 سال سے ہم ہدایات سن رہے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ فرق یہ پڑتا ہے کہ پھر بے احتیاطی کی عادت پیدا ہو جاتی ہے، اور بے احتیاطی سے پھر نقصان اٹھاتا ہے انسان۔
بس ہدایات جہاں کی بھی ہوں ہمیشہ غور سے دیکھنی چاہیے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو ان جلسے کی ہدایات کو بھی غور سے دیکھیں اور خاص طور پر سیکیورٹی اور صفائی اور ٹرانسپورٹ کے انتظامات اور سلام کو رواج دینا اور نمازوں کی باجماعت ادائیگی کی طرف خاص توجہ رکھیں. اللہ تعالیٰ سب جلسے میں شامل ہونے والوں کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہر لحاظ سے یہاں جلسہ میں شامل ہونا آپ سب کے لیے بابرکت ہو. دعاؤں کی توفیق ملتی رہے. انتظامیہ سے بھی ہر لحاظ سے مکمل تعاون کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله